شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کر لو، اعمال صالحہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پے بپے آئیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ صبح کرے گا آدمی اس حال میں کہ اس میں ایمان ہوگا، اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا، اور شام کو وہ مومن ہوگا اور اگلی صبح وہ مومن نہ رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ دنیا کی متاع قلیل کے بدلے وہ اپنا دین و ایمان بیچ ڈالے گا۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف کیا گیا تھا کہ آپ کی امت پر ایسے حالات بھی آئیں گے کہ رات کے اندھیری کی طرح نو بنو فتنے لگاتار برپا ہوں گے۔ ان کی وجہ سے ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی صبح کو اس حال میں اٹھے گا کہ اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے اچھا خاصا مومن و مسلم ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کسی گمراہی یا بد عملی میں مبتلا ہو کر اپنا دین ایمان برباد کر دے گا۔ یہ فتنے گمراہانہ تحریکوں اور دعوتوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور آتے رہے ہیں، اور مال و دولت یا اقتدار کی ہوس اور دوسری نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی۔ حدیث کا آخری جملہ ترجمہ: دنیا کی قلیل متاع کے بدلے اپنا دین ایمان بیچ ڈالے گا۔ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی دین اسلام کا منکر ہو کر ملت سے خارج اور ڈھیٹ کافر ہو جائے گا، بلکہ اس میں وہ سب صورتیں داخل ہیں جن میں آدمی دنیا کے لیے، جس میں مال و دولت اور اقتدار کی ہوس اور ہر طرح کی نفسانی اغراض شامل ہیں، دین کو یعنی اللہ و رسول کے احکام کو نظر انداز کر دے۔ اس طرح دنیا کی طلب میں آخرت فراموشی اور ہر قسم کا فسق و فجور بھی اس میں شامل ہے، جو عملی کفر ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات کے مخاطب اگرچہ بظاہر صحابہ کرام ہی ہوتے تھے، لیکن فی الحقیقت ان کے مخاطب ہر دور کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیام اور وصیت کا حاصل یہ ہے کہ ہر مومن آنے والے ایمان کش فتنوں سے ہوشیار رہے اور اعمال صالحہ کے اہتمام میں سبقت اور جلدی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر اعمال خیر کی توفیق ہی نہ ہو۔ نیز اگر اعمال صالحہ کرتا رہے گا تو وہ اس کا مستحق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔